18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ اس تاریخ کو پیش آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ شہید کرنے والے قاتلین عثمان کون ہیں؟ اس سلسلے میں کافی تفصیلات موجود ہیں۔ سردست آج کی گفتگو میں ہم نے روافض کے ایک غلط پروپیگنڈے اور بہتان اور نواسب کے ایک بہتان کا جواب پیش کرنا ہے۔ روافض کی طرف سے بہتان یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں نعوذ باللہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، اور نواسب کی طرف سے یہ بہتان باندھا جاتا ہے۔ بالخصوص نذیر احمد شاکر BA نامی ایک ناسبی نے کتاب لکھی ہے شمائل علی، جس کے صفحہ نمبر 156 باب نمبر 12 اور 13 میں اس نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بہتان اپنے ناپاک ارادے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے میں العیاذ باللہ مولا علی کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ جس طرح روافض کا بہتان اور دعویٰ باطل اور مردود ہے، اسی طریقے سے روافض کے ساتھ ساتھ نواسب کا نظریہ بھی باطل اور مردود ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ پاکیزہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام، حضور کی اہل بیت طہار، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور اگر ان سے کوئی لغزش یا خطا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس ان کی خطاؤں کو ان کے سابقات کی برکت سے وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے درگزر فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، حضور نے ان کا تزکیہ فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آپس میں محبت، بھائی چارہ اور اخوت قائم فرما دی ہے، اور ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے اور کلیم کیا جائے کہ وہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کے ناحق قتل کے خواہاں تھے، اور نعوذ باللہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، یہ اہل سنت کا ہرگز عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عقیدہ قرآن و حدیث جو ہے اس کے وہ نظریات کے مطابق ہے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم ہیں، شفیق ہیں، اور الف بین قلوبکم، اللہ نے ان کے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پس تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ اور تربیت فرمائی، تو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا بالکل قرآن و حدیث کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف ہے۔ اب روافض جو ہیں وہ اپنے اس بہتان کو ثابت کرنے کے لیے موضوع من گڑت اور جعلی قسم کی تاریخی روایات کا سہارا لے کے اپنے جو باطل نظریات اور عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک رافضی عالم نجفی نامی نے ایک کتاب لکھی قول مقبول، اس میں، اور کراچی کے ایک عابدی نامی رافضی عالم نے اپنے مختلف بیانات اور کلپس میں تاریخ طبری کا ایک حوالہ مردود روایت کا بار بار پیش کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی اقتلوا ناسلا فقد کفرا، حضرت عثمان کو مدینہ کے یہودی کے ساتھ تشبیہ دے کے کہا کرتی تھی کہ عثمان کو، یعنی اس یہودی کو قتل کر دو، نعوذ باللہ یہ کافر ہو چکا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اب یہ روایت ایک مردود اور جعلی اور جھوٹی روایت ہے جو مفتریات روافض میں سے ہے، رافضی راویوں نے گڑی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان پر بہتان باندھنے کے لیے۔ اس روایت کا ایک مرکزی راوی ہے نصر بن مزاحم الکوفی۔ نصر بن مزاحم الکوفی کا ترجمہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24 پر، اور امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب لسان المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 127 پر ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ترجمہ لکھا، اور لکھا کہ یہ نصر بن مزاحم الکوفی رافضی جلد، کٹر پکا رافضی تھا،
کذابن جھوٹا بھی تھا، اور یہ وہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتا تھا۔ جھوٹا، کذاب اور رافضی راوی، اس کی روایت اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف کس طریقے سے حجت ہو سکتی ہے؟ اور یہ علامہ مامکانی کی کتاب ہے تنقیح المقال فی علم رجال، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 270 پہ مامکانی نے مانا ہے کہ نصر بن مزاحم الکوفی یہ رافضی راوی ہے، امامی ہے۔ تو اب اس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کس طرح حجت ہو سکتی ہے؟ اور رافضی راویوں کے بارے میں تمہارے اہل سنت و جماعت کے محدثین کا بالکل یہ رول اور نظریہ ہے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ کا قول امام لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 پہ، اور یہ امام بہقی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 207 پہ اس کو بیان کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما احد اشہد علی اللہ بالزور من الرافضہ، میں نے رافضیوں سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ پر بھی بڑھ کر یہ جھوٹ باندھے، افطرا باندھتے ہیں۔ جو اللہ پہ افطرا باندھنے میں شرم نہ کریں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا باندھنے میں کس طرح شرم کریں گے؟ صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات پر افطرا باندھنے میں کس طرح شرم کریں گے؟ لہذا نصر بن مزاحم الکوفی رافضی اور رافضی کٹر کذاب کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بالکل ہرگز یہ باطل اور مردود ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی ابو العلا سعید بن محمد بن احمد نیسابوری المتوفہ 432 ہجری اپنی کتاب کتاب الاعتقاد اس کے صفحہ نمبر 190 پر روایت کا نمبر ہے 69، یہ روایت لے کے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور نوح بن ابی مریم، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس موجود تھے۔ نوح بن ابی مریم نے امام اعظم سے پوچھا کہ میں کتاب میں کچھ آثار جمع کرنا چاہتا ہوں، تو کن کن لوگوں سے آثار لوں؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ان کل عدل فی ہواہ الا الرافضہ، سب سے لے لو لیکن رافضی سے روایت نہیں لینی، رافضی سے لے کر کوئی اثر جمع نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے فإن اصل عقدہم تدلیل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رافضیوں کا بنیادی عقیدہ اصول یہ ہے، انہوں نے ہر صورت سر توڑ یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کسی طریقے سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ ثابت کیا جائے۔ فرمایا سب سے لے لو لیکن رافضی سے روایت نہیں لینی۔ تو یہ نصر بن مزاحم الکوفی رافضی یہ پکا کٹر دشمن صحابہ اور رافضی تھا۔ اس کی روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کس طرح حجت ہو سکتی ہے؟ یہ روح المعانی ہے علامہ محمود آلوسی بغدادی کی جز نمبر 21 اور 22 صفحہ نمبر 261 پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 کے تحت علامہ آلوسی لکھتے ہیں وما زعمت الشیعۃ من انہا رضی اللہ تعالی عنہا کانت ہی التی تحرض الناس علی قتل عثمان، فرماتے ہیں یہ جو روافض نے اور شیعہ نے یہ گمان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر نعوذ باللہ ابھارتی تھی اور کہتی تھی اقتلوا ناسلا فقد فجرت تشبہ بیہودین، کہ حضرت عائشہ مدینہ کے یہودی کے ساتھ عثمان غنی کو تشبیہ دے کے کہتی تھی کہ اس کافر کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ علامہ لوسی کہتے ہیں کذب لا اصل لہو، یہ بالکل سرے سے جھوٹی اور باطل روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وَهُوَ مِن مفتریات ابن قتیبہ ابن عاصم الکوفی والسمساتی، کہتے ہیں ابن قتیبہ ابن عاصم الکوفی اور سمساتی کی مفتریات اور جھوٹی اور کذب بیانیوں میں سے ہے۔ وَكَانُوا مَشْهُورِينَ بِالْكِذْبِ وَالْإِفْتِرَاءِ، اور یہ جو ابن قتیبہ وغیرہ یہ افتراءات اور کذب بیانیوں میں مشہور تھے۔ تو ان روایات کو تو ہمارے ائمہ محدثین اور علماء نے ریجیکٹ کر دیا، اور پھر یہ روایات بالکل قرآن و حدیث کے تقاضوں کے برعکس اور احادیث صحیحہ مشہورہ کے بالکل برعکس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام، حضور کی ازواج، حضور کی اہل بیت طاہرہ آپس میں عقیدت اور محبت رکھنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ آپ فرمایا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی
کہ یا اللہ وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ان پر اپنی لعنت فرما۔ اور یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ، یہ فضائل الصحابہ ہے، اس میں روایت کا نمبر ہے 735، اور یہ امام ابن شبہ کی تاریخ مدینہ المنورہ، اس کی جلد نمبر دو کے صفحہ نمبر 265 پر، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 116 پہ یہ روایت صحیح روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا یا ام المومنین فیما قتل عثمان امیر المومنین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قتل واللہ مظلوما، اللہ کی قسم عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا، لعن اللہ من قتلہ، جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان لوگوں پہ لعنت کرتی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مناقب اور وہ فضائل بیان کیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں 6209 نمبر تفصیلی حدیث ہے جس میں موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ جب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے تو آپ نے اس قدر کپڑوں کو درست کرنے کا اہتمام نہ فرمایا، جب عثمان آئے تو آپ کپڑوں کو درست کر کے تشریف فرما ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ فضیلت کی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 112، السنہ امام ابن عاصم کی کتاب، اس میں روایت نمبر 1189، المستدرک علی صحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ 106 پر، اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 490 پہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا، بے شک اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، فإن أرادك المنافقون، اگر منافق تیری یہ خلافت کی قمیص اتارنا چاہیں فلا تخلعہ، انہیں یہ خلافت کی قمیص نہ اتارنے دینا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روافض کا یہ جو افتراء یہ بالکل باطل اور مردود ہے۔ جیسے رافضیوں کا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ افتراء باطل ہے، اسی طرح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پہ نواسب کا افتراء بالکل باطل ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ شہید کروایا ہے اور نہ ہی میں نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے صفحہ نمبر 143 پر خطبہ نمبر 22 پڑھ لیں، اور صفحہ نمبر 776 پہ مکتوب نمبر 58 پڑھ لیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کھلے لفظوں میں فرمایا الا مختلفنا فی دم عثمان، عثمان غنی کے خون اور قصاص میں ہمارا اختلاف ہے، ونحن منہ براء، لیکن ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے سے بری ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کی مشہور اور معتبر کتابوں میں سے ایک تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فضائل الصحابہ، یہی روایت نمبر 735 ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو یہ روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس وقت آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے آ کے کہا کہ سیدہ عائشہ قاتلین عثمان پر لعنت فرماتی ہیں، تو حضرت عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور چہرے تک کر لیے اور 3 مرتبہ دعا کی کہ یا اللہ عثمان کے قاتلوں پہ لعنت فرما، عثمان کے قاتلوں پہ لعنت فرما، عثمان کے قاتلوں پہ لعنت فرما۔ لہذا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دامن پاک بالکل اس دبے سے اور بہتان سے صاف پاک اور منزہ ہے، اور نواسب کا یہ بہتان بالکل باطل اور مردود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود مولا علی سے سنا، مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 450 پہ یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ طبقات الکبریٰ جلد نمبر
2 صفحہ نمبر 45 پہ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں ما قتلت واللہ ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ ولکن غلبت، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میں نے عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زید بن ارقم وہی صحابی ہیں جو حدیث ثقلین کے راوی ہیں، ان سے امام ابن شبہ اپنی کتاب تاریخ مدینہ منورہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پہ یہ روایت لے کے آئے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اعلان کیا اور فرمایا کہ کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے جو پوچھنا پوچھ لو۔ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم دے کے حضرت علی سے کہا کہ آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں انت قتلت عثمان، آپ نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ فنکس راسہ، مولا علی نے اپنا سر مبارک کو جھکا لیا، ثم رفعہ، پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا لا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما قتلت عثمان ولا امرت بقتلہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا جان کو پیدا کیا، نہ ہی میں نے عثمان کو قتل کیا ہے اور نہ ہی عثمان غنی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا دامن بھی پاک ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اقدس بھی پاک ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا سند صحیح کے ساتھ، خلیفہ ابن خیاط المتوفیٰ 240 ہجری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پہلے کے ہیں، اپنی کتاب میں صفحہ 132 پہ لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں نہ تو مہاجر صحابہ میں سے تھے نہ انصار صحابہ میں سے تھے، کانو آلاجم من اہل مصر، یہ مصر کے کچھ آوارہ اور اوباش اور لفنگے لچے قسم کے لوگ تھے جو آئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دھاگا بولا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ کسی بھی صحابی رسول کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔